अस्सलामु अलैकुम। अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर चादर में लपेटे हुए मैं आराम आराम से चलती हुई इस आस्ताने में दाखिल हुई जिसको पीर शफा वाला बाबा कहते थे। इस पीर का आस्ताना जेहलम में वाक़या था और मैं ख़ास तौर पर इस पीर के आस्ताने पर हाज़िरी के लिए अपने शहर से अपनी सहेली के घर जेहलम रहने आई थी। मैं 2 दिन पहले ही झेलम आई थी और बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे शोहर से इजाज़त मिली थी। यहाँ आने की मैंने अपने शोहर से झूठ बोला था कि मेरी सहेली के देवर की शादी है और वो बहुत असरार कर रही है कि मैं इसके देवर की शादी अटेंड करूँ। मैं पिंडी में रहती थी और पिंडी से लेकर जेहलम तक का सफ़र काफ़ी तवील था। मेरे लिए मैंने कभी ज़िंदगी में इतना तवील सफ़र नहीं किया था क्योंकि मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे तमाम रिश्तेदार भी पिंडी में ही रहते थे, लेकिन मेरी सहेली की शादी यहाँ जेहलम में हुई थी और वो मेरी बहुत ही पक्की सहेली थी, इसलिए मैं इसके बेहद असरार पर यहाँ आई थी। लेकिन मैं शादी अटेंड करने के लिए हरगिज़ नहीं आई थी क्योंकि यहाँ कोई शादी नहीं थी। मेरी सहेली रशीदा ने तो मुझे किसी और मकसद के लिए यहाँ बुलाया था और मैं भी पूरे दिल से इस मकसद की तकमील के लिए यहाँ आई थी। मेरे पास सिर्फ़ 1 हफ़्ता था अपना काम मुकम्मल करने के लिए और इससे ज़्यादा घर से बाहर रहने की इजाज़त मेरे शोहर ने मुझे नहीं दी थी। मैं ख़ुद भी बेहद खौफज़दा थी, लेकिन मैं बेहद मजबूर होकर यहाँ पर आई थी। मेरा यहाँ पर आने का एक बहुत ही ख़ास मकसद था और मेरी सहेली ने मुझे कहा था कि इस पीर बाबा के पास खैर मुश्किल का हल है, बस वही हमें करना होगा जो ये पीर बाबा कहेंगे। अगर पीर बाबा ने कहा कि मेरा क़याम इस शहर में 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो सकता है तो मुझे हर हाल में 1 हफ़्ते से ज़्यादा यहाँ रहना है। और सहेली की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। 1 हफ़्ते की इजाज़त भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और मैं मुसलसल मुर्दा बच्चे पैदा किए जा रही थी और अब मेरी सास ने इरादा कर लिया था कि वो मेरे शोहर की दूसरी शादी करवाएंगी क्योंकि इनको लगता है कि मुझे बेटा और बेटी दोनों का अठरा था, इसलिए मेरा कोई बच्चा नहीं बच रहा है। मेरे बच्चों की जान पेट में ही चली जाती थी और मुझे फिर ज़चगी के दौरान इस कदर तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता था जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर मेरे हाथ में ज़िंदा बच्चा आ जाता तब मैं सोचती कि हाँ, ये तकलीफ़ एक मीठी तकलीफ़ है जिसको सहने में भी मज़ा है। लेकिन इतना दर्द सहने के बाद भी जब मेरे हाथ में मुर्दा बच्चा आता था तो मैं रोती रहती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरे शोहर भी मेरी तरफ से मायूस हो चुके हैं और इनको भी दूसरी शादी का शौक़ चढ़ गया है। मेरी सास ने मेरे शोहर के लिए लड़की भी देख रखी थी और मेरे शोहर को भी इस लड़की से शादी करने में दिलचस्पी थी और अब तो जैसे मेरी जान बनाई गई थी। जब इसका जिक्र मैंने अपनी सहेली रशीदा से फ़ोन पर किया तो इसने कहा कि आओ देखो ना, देखो फ़ौरन इसे बेशतर जेहलम चली और यहाँ पर एक ऐसा पीर बाबा है जिसके हाथ में बहुत करामत है। कहते हैं इंसान जब अंधा होता है तो वो सूरज की तरफ देखता है और इस वक्त मुझे ये पीर बाबा सूरज की तरह लग रहा था। मेरी सहेली ने मुझे इस कदर यकीन दिलाया था कि मैं इसकी बातों में आ गई और यहाँ तक चली आई। ये मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मेरे शोहर को मुझ पर अंधा इत्मीनान था, इसलिए इसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी, वरना इसकी तबीयत के ख़िलाफ़ थी ये बात कि मैं 1 हफ़्ते के लिए अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच रहने के लिए जाऊं। आस्ताने में अगर बत्ती की खुशबू फैली हुई थी, मैंने चादर के पल्लू से नकाब किया हुआ था, मेरी सिर्फ़ आँखें ही नुमायाँ थीं। वहाँ पर औरतों का जगमटा बैठा हुआ था। मैं भी इस जगमटे में जाकर अपनी सहेली के साथ खामोशी से बैठ गई। अभी हम पीर बाबा के कमरे में नहीं थे, पीर बाबा अंदर की एक और कमरे में थे और वो बारी बारी आने वाली हर औरत को पूरी तवज्जो से सुन रहे थे और दुआ लिख कर दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से सबसे आखिर में हमारी बारी आई क्योंकि हम दोनों बहुत देर से गई थी। धड़कते हुए दिल के साथ मैं पीर बाबा के कमरे में दाखिल हुई तो दूर से ही पीर बाबा ने कहा कि तुम दोनों में से तलबगार कौन है। तो मेरी सहेली ने मेरी तरफ इशारा किया तो पीर बाबा ने कहा कि जो तलबगार है सिर्फ वो अंदर आ सकता है।
باقی باہر بیٹھنے رہیں۔ پیر بابا کی بات سن کر تو میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں اپنی سہیلی کے بغیر اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے زور سے اپنی سہیلی کا ہاتھ دبایا اور کہا کہ میں اس کے بغیر اندر نہیں جاؤں گی، لیکن میری سہیلی نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم خاموشی سے اندر چلی جاؤ، ورنہ پیر بابا کو جلال آ جائے گا اور پھر کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نفع کی بجائے میری سہیلی نے کہا کہ اگر تمہیں سوتن سے بچنا ہے تو پیر بابا کی ہر بات ماننی ہوگی، ورنہ سوتن تمہارے سر پر آ جائے گی اور پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی، تم صرف ایک فالتو سامان کی طرح رہ جاؤ گی اس گھر میں۔ کیا تم یہ برداشت کر سکتی ہو کہ تمہارا شوہر دن رات تمہاری سوتن کے کمرے میں پڑا رہے؟ سوچو اس وقت کو جب تمہاری سوتن بہت سارے بچے پیدا کرے گی، تمہارا شوہر اس کے آگے پیچھے گھومے گا اور تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ سہیلی کی بات سن کر میرا تو دل جیسے لرز کر رہ گیا تھا۔ یہ واحد ایک تصور تھا جو میرا دل دہلا دیتا تھا۔ یہاں پر آ کر میں قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتی تھی، لیکن میں سوتن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ میرے ہی سامنے وہ کسی اور عورت سے محبت جتائے۔ مجبوراً مجھے اکیلے ہی اندر جانا پڑا۔ میری خاموشی سے جا کر پیر بابا کے سامنے بیٹھ گئی تو اس نے کہا کہ اور قریب آؤ۔ میں کھسک کر اور قریب ہو گئی، شاید وہ مجھ پر دم کرنا چاہتے تھے۔ ابھی تک پیر بابا نے میری طرف نہیں دیکھا تھا، وہ آنکھ بند کیے کسی ورد میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ زور زور سے دل ہی دل میں کچھ پڑھتے جا رہے تھے، اور پھر اچانک سے پڑھتے پڑھتے انہوں نے مجھ پر پھونک مار دی تو میں چونک گئی، اور پھر انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میری صرف آنکھیں نمایاں تھیں، میں نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا چادر کے پلو سے، اور مجھے دیکھ کر ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پردہ کرتی ہے؟ تیرا تو مجھ سے پردہ بنتا ہی نہیں ہے۔ میں تو تجھے شفا دینا چاہتا ہوں تیری تکلیف سے، اور تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ تو اتنا میں نے دم کیا ہے وہ صرف تیری آنکھوں میں اثر کرے گا، تیرے چہرے پر نہیں، اور تیرا چہرہ تیرے شوہر کے سامنے بے رونق ہو کر رہ جائے گا، اور پھر تیرا شوہر تیری سوتن کو لے آئے گا اور اس کا چہرہ دھمکتا رہے گا اور تم مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ رہے گی۔ کیا تو یہ سب برداشت کر سکتی ہے؟ پیر بابا کی باتیں تو مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں؟ ابھی تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ میرا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو پھر انہیں کہاں سے پتہ چل گیا تھا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے اور میں سوتن کے خوف سے ان کے پاس آئی ہوں؟ بے رونق چہرے والی بات تو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں فوراً سے پلو ہٹایا اور چہرہ پیر بابا کو دکھایا تو انہوں نے شاباشی کے انداز میں سر کو اوپر نیچے جنبش دی اور پھر دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے، اور پڑھتے پڑھتے پھر سے میرے چہرے پر دم کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولے کہ خوفزدہ ہو اپنے شوہر کو کھونے سے، ڈرتی ہو دوسری عورت کے آنے سے، بانجھ رہ جانے سے خوفزدہ ہو۔ پیر بابا تو مجھے حیران پر حیران کیے جا رہے تھے۔ انہیں کیسے سب کچھ پتہ چل گیا تھا کہ میں کس چیز سے خوف زدہ ہوں؟ میں نے کہا آپ کو یہ سب کیسے پتہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ والے لوگوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی پیر بابا کہیں گے میں وہی کروں گی۔ پھر پیر بابا نے کہا کہ تیری سانس نے تیرے شوہر کے لیے لڑکی تلاش کر لی ہے، اور تیرا شوہر بھی اس لڑکی میں دلچسپی رکھتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ جلد از جلد وہ لڑکی سوتن بن کر تیرے سر پر آ جائے۔ جب پیر بابا نے ایسا کہا تو میں ان کے قدموں میں گر گئی، اور میں نے کہا کہ نہیں بابا جی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی ہوں، مجھے اس لڑکی سے بچائیں۔ میں تو ایک دم سے پیر بابا کی مداح ہو گئی تھی کہ انہیں میرے دل کی ہر بات بتاتی میرے سارے حالات کا پتہ تھا، اور واقعی میں وہ کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے پیر بابا تھے جو انہیں سب کچھ پتہ تھا، اور یہ تک پتہ تھا کہ میری ساس نے لڑکی تک تلاش کر لی ہے میرے شوہر کے لیے۔ پیر بابا نے کہا کہ آج تم گھر چلی جاؤ، کل پھر آنا۔ میں رشیدہ کے ساتھ اس کے گھر واپس آ گئی، اور واپس آ کر میں اور رشیدہ باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں رشیدہ سے کہہ رہی تھی کہ میں تو واقعی پیر بابا کو مان گئی ہوں۔ انہیں ان باتوں کا پتہ تھا جو باتیں میں نے ان سے کی ہی نہیں تھی۔
میں حیران ہوں کہ کیسے انہیں سب کچھ پتہ چل گیا۔ وہ یقیناً بہت پہنچے ہوئے پیر بابا ہیں اور میں وہی کرتی جاؤں گی جو وہ کہتے جائیں گے۔ رشیدہ نے کہا کہ ہاں، وہ میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں جس عورت کو پیر بابا کے پاس لے کر گئی ہوں، ہر وہ عورت کامیاب ہی لوٹی ہے۔ بس تمہیں پوری دل جمی کے ساتھ مقصد کی طرف چلنا چاہیے، اور تمہیں اپنا مقصد حاصل کرنے میں بہت محنت درکار ہوگی، لیکن ہمت نہیں ہارنی۔ اگر تم نے ہمت ہار لی تو تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے گی۔ کسی اور کے آنے کا تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں پیر بابا کی باتوں کو سوچتے سوچتے سو گئی تھی، اور میں بہت سکون کی نیند سوئی تھی۔ میں پیر بابا کی باتوں کو سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ صبح جب میں بیدار ہوئی تو میں بہت پرسکون تھی اور بہت پر امید بھی تھی کہ اب میرا کام ہونے والا ہے اور اب میں سوتن سے بچ جاؤں گی۔ اگلے روز پھر میں اور رشیدہ دونوں پیر بابا کے آستانے پر چلے گئے، اور اس بار ہماری باری جلد ہی آ گئی تھی۔ اس بار پھر پیر بابا نے رشیدہ کو باہر رکھنے کا کہا اور مجھے اندر آنے کا، اور میں اندر چلی گئی۔ اور کل کی طرح میں گھبرائی ہوئی نہیں تھی۔ اب میرے اندر ایک اعتماد آ چکا تھا، میرا خوف ختم ہو چکا تھا، اور میں بے خوف ہو کر پیر بابا کے سامنے الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گئی، جیسے کہ کوئی بھکارن کسی سے کچھ مانگنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ پیر بابا نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے لیے چلہ کاٹوں گا، اس کے لیے تمہیں 40 دن تک میرے آستانے میں رہنا ہوگا۔ 40 دن کا سوچ کر میں تو گھبرا گئی۔ میں نے پیر بابا سے کہا، میں اپنے شوہر سے 1 ہفتے کی اجازت بمشکل سے لے کر آئی ہوں۔ 40 دن تو میرے لیے بہت زیادہ ہیں، اور میں اتنے دن نہیں رہ سکتی ہوں۔ پھر بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری 40 دن کا چلہ 1 ہفتے میں پورا کر دیتا ہوں، تمہاری مجبوری کو دیکھتے ہوئے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ 1 ہفتہ تو میرے آستانے پر ہی رہنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں تو کبھی گھر سے باہر اس طرح سے نکلی بھی نہیں، لیکن اس طرح سے کسی کے آستانے میں رہنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میری پریشانی کو بھاگتے ہوئے پیر بابا نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، اگر تمہیں سوتن سے بچنا ہے تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، ورنہ پھر تم یہاں سے بے مراد ہی لوٹ جاؤ گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم میرے پاس میرے آستانے میں رہتی ہو یا پھر چلی جاتی ہو۔ یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ اگر تم چلی گئی تو ساری زندگی تمہاری جھولی نہیں بھر سکتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ پیر بابا کی باتوں نے مجھے بے حد خوف زدہ کر دیا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے حامی بھر لی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنی سہیلی کو بتا کر آتی ہوں اور گھر سے تھوڑا سا سامان بھی لے کر آتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہر سامان یہاں میسر ہے، تو بس اپنی سہیلی کو بول دو کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ میں باہر رشیدہ کو بتا کر سارا معاملہ بتائے تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیچھے سب کچھ سنبھال لوں گی۔ تو ہمارا شوہر تو نہ تمہیں یاد کرتا ہے نہ فون کرتا ہے، اگر فون کر بھی لیا تو میں کہوں گی کہ تم سو رہی ہو، اور وہ بار بار تو تمہیں فون کرنے سے رہا۔ اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو میں آ جاؤں گی، تم بے فکر ہو کر یہاں رہو۔ ایسا کہہ کر رشیدہ وہاں سے چلی گئی، اور میں تھوڑی پریشان تھی۔ میں اندر آ گئی۔ پیر بابا نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک عورت کو آواز دی اور اس عورت سے کہا کہ مجھے میرا کمرہ دکھا دے، اور انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں عجیب سا اشارہ اس عورت کو کہا۔ وہ عورت سمجھنے کے انداز میں اسبات میں سر ہلا کر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارا ٹھکانہ بتا دیتی ہوں۔ وہ عورت مجھے کمرے میں لے گئی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں اور جن میں مختلف عورتیں رہ رہی ہیں۔ میں نے ایک عورت سے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا کہ ہم بھی اپنے مقاصد کے لیے یہاں پر رہنے کے لیے مجبور ہیں، اور ہمیں فی الوقت کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑا ہے۔ یہ سن کر مجھے حوصلہ آ گیا اور میں وہاں رہنے لگ گئی۔ پہلا دن تو میرا آرام سے گزر گیا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی اچانک سی ایک عورت اندر آئی اور کہا کہ پیر بابا کے دم کا وقت ہو گیا ہے، وہ اب تم پر دم کریں گے۔ میں حیرت میں تھی۔ میں نے وقت دیکھا، سامنے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی میں تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں تھوڑی پریشان ہو گئی کہ پیر بابا نے صبح کے وقت دم کیوں نہیں کیا۔ تو اس عورت نے بتایا کہ پیر بابا رات کے وقت دم کرتے ہیں، اس دم میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی
اور تھوڑی دیر میں وہ پیر بابا اندر چلے آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں بھی خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر دم کریں گے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک سے کمرے میں مجھے اگربتی کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ عورت اگربتی لے کر اندر آئی اور اس نے جلا دی۔ اب کمرے میں اگربتی کا دھواں بھر چکا تھا۔ اچانک سے میرا سر بھاری ہونے لگا تو پیر بابا نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور زور زور سے کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے اگربتی کی خوشبو میری ناک میں جا رہی تھی۔ ویسے ویسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں غنودگی کی دنیا میں چلی گئی۔ مجھے ہوش ہے تو میری حالت غیر تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کب اور کس وقت بے ہوش ہوئی اور کب مجھے ہوش آیا۔ میری آنکھ کھڑکی سے آنے والی صبح کی روشنی سے کھلی تھی۔ وہ روشنی اتنی زیبا تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بہت مشکل سے میں نے اٹھی اور پھر تھوڑی دیر میں نارمل ہو گئی تھی۔ پھر وہی عورت آئی اور میرے لیے چائے ناشتہ لے کر آئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، رات میں بے ہوش ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو روحانی طور پر مضبوط ہوتی ہیں اور پیر بابا جب دم کرتے ہیں تو وہ بے ہوش نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر پہلے سے بہت زیادہ جادو کیا ہوتا ہے تو وہ پیر بابا کا دم برداشت نہیں کر پاتی اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ کل پیر بابا نے بتایا کہ تم پر تو تمہاری ساس نے اس قدر تیز عمل کروایا ہے جس کی وجہ سے تم پیر بابا کا دم برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ پھر بابا تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم پر سخت جادو کروایا ہے تمہاری ساس نے اور تم پر بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اس عورت کی بات سن کر تمہیں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے پہلے سے شک تھا کہ میری ساس نے مجھ پر بہت سخت عمل کروایا ہے جس کی وجہ سے میری صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ پھر سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ اچانک سے میں نے سوچا کہ بور ہو رہی ہوں، تھوڑی چہل قدمی کر لوں اور آستانے کو ٹھیک سے دیکھ لوں۔ مجھے لگا کہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے۔ وہ اکثر بند ہی ہوتا تھا لیکن آج کھلا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں ارد گرد کا ماحول بھی دیکھ لوں اور عورتوں سے بات بھی کر لوں جو دوسرے کمروں میں چلا کاٹ رہی ہیں۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر ایک بڑے سے کمرے میں پڑی جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے سامنے کا منظر سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اچانک سے جب میں نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو سارا منظر میری سمجھ میں آ گیا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تو میں حقیقی معنوں میں سرک گئی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اسی وقت وہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا میں وہاں سے نکل نہیں پاؤں گی، لیکن قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ اچانک ہی پیر بابا کی ایک مریدنی نے مجھے وہاں سے جاتا ہوا دیکھ لیا تو فوراً اسے پھر بابا کو آواز لگائی کہ سائیں یہ لڑکی بھاگ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت میرے پیچھے لگ گئی اور پیر بابا کی آواز سنائی دی کہ بھاگو، اسے پکڑو، یہ جانے نہ پائے۔ اور دو عورتیں میرے تعاقب میں بھاگتی رہیں اور میں بھی بھاگتی رہی۔ میرے پاؤں سے جوتا بھی اتر گیا تھا، میرا پاؤں زخمی ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے میں آسانی سے باہر نکلی۔ پتھریلی زمین پر چلتی ہوئی میرے پاؤں بھی جیسے لہو لہان ہونے والے تھے، لیکن مجھے بس اپنی عزت کی فکر تھی اور میں بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگتی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے جھاڑیوں میں میرا دوپٹہ پھنس گیا۔ میں نے دیکھا وہ عورتیں میرے پیچھے آ رہی ہیں۔ میں نے دوپٹہ بھی وہیں پھینک دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ دوپٹے کی زنجیر بھی میں نہیں ڈالوں گی اپنے پیروں میں، اس لیے میں نے دوپٹہ وہیں پر چھوڑتے ہوئے بھاگ گئی۔ میری عافیت سمجھی۔ مجھے تھوڑا بہت رشیدہ کے گھر کا اندازہ تھا کہ کس طرف اس کا گھر ہوگا، لیکن پھر بھی میں اندازوں پر چل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میرا رشیدہ کے گھر پہنچی، ہانپتے کانپتے ہوئے۔ تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بولا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے وہاں پر ایسا منظر دیکھا ہے جس کے بعد میرے لیے وہاں پر رہنا محال تھا۔ وہ دھوکے کی ایک جگہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ رشیدہ نے ان سے پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ تو میں نے کہا میں نے ایک بہت بڑا کمرہ دیکھا، وہاں پر پیر بابا کے ساتھ 10 عورتیں نیم برہنہ حالت میں لیٹی ہوئی تھیں اور پیر بابا ان کے ساتھ نزیبہ حرکات کر رہا تھا۔
देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इन पर कुछ पढ़कर भूख रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं फूंक रहा था। वो सब औरतें नेम पे रहना हालत में थीं। और फिर बाबा इनके साथ इस किस्म की नाजी बेहरकत कर रहा था कि मुझे बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी बुरी जगह है? मैंने दोस्त समझकर तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे जहन्नम में धकेल दिया। तुम इससे पहले भी यहाँ आती रही हो और फिर तुमने मुझे वहाँ भेज दिया। मेरी बात सुनकर रशीदा रोने लगी और इसने मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मजबूर थी। एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर होकर इस पीर बाबा के आस्थाने पर गई थी, क्योंकि मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी और मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था और मुझे किसी ने पीर बाबा का बताया था। तो मैं भी तुम्हारी तरह रहने गई थी वहाँ पर, और फिर मेरे साथ इतना बुरा हुआ जिससे मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। इस लोगों ने मेरी नजीबा तस्वीरें और वीडियोज़ बनाकर मुझे तब से ब्लैकमेल किया हुआ है और आस्थाने के लोग मुझे कहते हैं कि जो भी मजबूर औरत आए मैं इसे आस्थाने पर लेकर आऊँ ताकि वो इसके साथ भी वही हशर करें जो मेरे साथ हुआ। मैं तो बहुत मजबूर हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपनी ज़ुबान खोली तो वो लोग मेरी तस्वीरें और वीडियोस मेरे शोहर और मेरी सास को भेज देंगे और मैं इस बात से खौफज़दा हूँ और इतने सालों से मैं जैसे एक खामोश जहन्नम में जी रही हूँ। तो मैं वहाँ लेकर जाना भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने कोई भी औरत इनको सप्लाई नहीं की थी, जिसकी वजह से वो मुझ पर गुस्सा थे और मुझे धमकियाँ दे रहे थे। और ऐसे में तुम मुझे मिल गई। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था तुम्हारे साथ ये सब करते हुए, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मैंने इसे कहा कि तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तो तुमने अपने साथ दूसरों को भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो यहाँ से बच कर निकल गई, लेकिन न जाने कितनी औरतें वहाँ होंगी जिनकी ज़िंदगियाँ तुम बर्बाद कर चुकी हो। और हर बार जैसे एक औरत को तुम लेकर जाती हो, इसके बाद वो एक औरत ब्लैकमेलिंग में आकर 5 और औरतों को लेकर जाती हैं और 5 औरतें मिलकर ब्लैकमेलिंग में आकर 50 औरतों को लेकर आती हैं। और इस तरह ये तादाद अगर बढ़ी है तो सिर्फ तुम्हारी खौफ की वजह से बढ़ी है। रात को मैं भी बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि शायद इनके आस्थाने पर कुछ मसला हो गया था, इसलिए वो लोग मुझे छोड़कर मसले को निपटाने के लिए चले गए थे और दरवाज़ा भी खुला छोड़ गए थे, वरना दरवाज़ा भी बाहर से बंद रहा था। दिन को मैं वापस अपने घर आ गई और बहुत रोने लगी। मैंने सोचा कि अगर मेरा शोहर दूसरी शादी करता है तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर मेरी किस्मत में सौतन लिखी हुई है तो मुझे सौतन कबूल है। इतनी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने मुझे बचा लिया है, इसके सामने तो ये सौतन वाली मुसीबत कुछ भी नहीं है। वरना मैं भी रशीदा की तरह ब्लैकमेल होती और फिर मेरा काम भी यही होता। हर नई सुबह आने वाली औरत को आस्थाने का पता देती और हर आने वाली औरत दूसरी औरतों को बता देती है और न जाने कितनी औरतें दलदल में धंसती चली जाती। लेकिन मुझे एक बात से तअज्जुब होता रहा कि आखिर पीर बाबा को सारा हाल कैसे पता चल गया। तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये हमारे साथ हमारा एक हमजाद होता है जिसे सब कुछ पता होता है और पीर बाबा के काबू में जन्नत थे। तो इसने, लेकिन मुझे एक बात से ताज्जुब होता रहा, पीर बाबा के काबू में जन्नात थे और इसने शायद मेरे हमजाद से ही मेरे हालात दरियाफ्त किए होंगे और मेरे हमजाद जिन्होंने इसे सब कुछ बताया होगा। आप में से जितने भी लोग पीर बाबाओं के पास जाते हैं वो बगैर पूछे आपको आपके बहुत सारे हालात बता देते हैं। तो इसमें से इनकी कोई करामत नहीं है। ये वो जिन्नात हैं जो उन्होंने काबू किए होते हैं और वो जिन्नात इन्हें हमारे हमजाद के साथ मिलकर हमारे घर की थोड़ी बहुत बातें बता देते हैं। फिर हम हैरान हो जाते हैं कि बाबा में तो बड़ी करामत है कि इन्हें हमारे घर के हालात पता हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। मेरे साथ रहने वाला मेरा हमजाद जिन था जिसे मेरे घर का बस इतना ही पता था कि मैं सौतन की वजह से परेशान हूँ और मेरी सास मेरे ऊपर सौतन लाना चाहती है और शोहर का रवैया अच्छा नहीं है। तो ये इतनी सी बात थी जो मेरे हमजा ने पीर बाबा को बताई और मैं न जाने फिर बाबा को क्या समझ बैठी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और आगे दोस्तों को शेयर भी करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। अल्लाह हाफिज़।